نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر ہوگی۔ سورت چل رہی ہے سورت نمبر 2 یعنی سورہ بقرہ، اور رکوع چل رہا ہے رکوع نمبر 3، اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 26 اور 27 ان دونوں کی تفسیر ہوگی۔ سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح اور تفسیر دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ بے شک اللہ تعالی شرماتا نہیں ہے مثال بیان کرنے سے مچھر یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے تو وہ جان لیں گے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر فاسقوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ وہ فاسق جو اللہ کے معاہدے کو توڑتے ہیں اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اور کاٹتے ہیں اس رشتہ داری کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہی لوگ نقصان والے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکڑی کا ذکر کیا سورہ عنکبوت میں۔ عنکبوت کے معنی ہی خود مکڑی کے ہیں، تو ان کی مثال دی تھی، یعنی غیر مسلموں کے ایمان کی، کہ غیر مسلموں کا ایمان مکڑی کے جالے کی طرح ہے، یعنی کمزور بہت۔ اور سورہ حج میں مکھی کا ذکر کیا تھا۔ اب غیر مسلموں نے کیا کہا کہ بھئی خدا بڑا ہے، وہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اور بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ مکھی کا ذکر، مچھر کا ذکر، اور اس طرح کی باتیں۔ بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ خدا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن کلام ہوتا تو وہ مکھی اور مچھروں کا اور مکڑی کے جالے کا ذکر نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے۔ کیا جواب دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو مکھی، مچھر، مکڑی اس طرح کی چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، کیونکہ شرمانے والی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی اور مکھی کی مثال دی ہے، اور مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، تشبیہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ تو کلام کی خصوصیت ہے، یہ تو کلام کی اور خوبصورتی ہے کہ حقیر چیز کو حقیر چیز سے ہی سمجھایا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دے کر غیر مسلموں کے ایمان کی مثال دی، اور سورہ حج میں مکھی کا ذکر کر کے بتوں کی کمزوری کو اور نااہلی کو ذکر کیا۔ تو بتلائیے کہ اگر ان کی کمزوری کو اور بتوں کی نااہلی کو سمجھایا جائے مثال سے، تو اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ دنیا مثال دیتی ہے تو مثال تو ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے، مثال تو ایسی ہی ہوتی ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اب آپ دنیا میں ہی دیکھ لو، اگر کوئی آدمی بہادر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ شیر ہے، شیر۔ شیر کا مطلب بہادر ہے، تو یہاں مثال دی ہے شیر کی سمجھانے کے لیے۔ اب اگر کوئی آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی مثال دے، کوئی آدمی بہادر ہے، کیا کہیں؟ ماشاءاللہ گدھا ہے، گدھا، تو لوگ ہنسیں گے۔ بھئی تم اس کی بے عزتی کر رہے ہو کہ عزت کر رہے ہو؟ جس چیز کی تعریف کرنا چاہ رہے ہو تو مثال بھی تو ایسی دیں گے۔ بہادر ہے
تو بہادری کے لیے گدھا مشہور نہیں بلکہ شیر مشہور ہے۔ اسی طرح مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو مثال تو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ تو اور زیادہ خوبصورتی ہے کلام کی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی زیادہ کوئی اور حقیر چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال دینے سے بھی نہ شرماتے۔ ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں دنیا میں کہ اگر کسی کی حقارت کو بیان کرتے ہیں تو اس کو حقیر سی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ مان لو اگر کوئی آدمی بے وقوف ہے یا کم عقلی کی بات کرتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یار تو بھی بالکل گدھا ہی ہے، تیری بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مثال دی ہے گدھے کی سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مکھی کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی، وہ سمجھانے کے لیے، اور سمجھانے کے لیے اگر مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر تو یہ تو اس کا عیب ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے بالکل موقع پر فٹ بیٹھ رہی ہے، اس لیے مثال دینے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ اسی بات کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے ہیں مثال بیان کرنے سے مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، اچھا مثال دینے کا اللہ تعالیٰ فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو اس مثال سے جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کو تو فائدہ ہوگا۔ کیا؟ کیونکہ جب وہ مثال سنیں گے مومن اور مسلمان تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور کہیں گے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح سمجھایا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مومنین کو تو فائدہ ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں چونکہ وہ اس مثال کا انکار کر دیں گے، جب وہ انکار کر دیں گے تو ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ مومنین کو ہدایت دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ اس کے ذریعے سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو گمراہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس مثال کا انکار کر دیں گے وہ گمراہ ہو جائیں گے، گمراہ تو وہ پہلے سے ہی ہے، لیکن اس مثال کا جب انکار کریں گے تو گمراہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پہلے بہت ساری چیزوں کا انکار کر چکے، اب یہ ایک مثال اور انکار کریں گے تو گمراہی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو پہلے سے وہ گمراہ تھے، اس مثال کا انکار کر کے وہ اور گمراہ ہو جائیں گے، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے ہدایت یافتہ تھے اور اس مثال کا انکار کر کے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ بہرحال وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جان لیں گے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ انہو میں ہو ضمیر کا مرجع مثال۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال کافر لوگ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مگر فاسقین کو۔ فاسق ویسے تو فقہا کی اصطلاح میں فاسق کہتے ہیں اس مسلمان کو جو گناہ کبیرہ کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، دو لفظ ہے، ایک فاسق اور ایک فاجر۔ فاسق کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں جو گناہ کبیرہ کرتا ہو اور ان کو لگاتار کرتا ہو، اس پر اصرار بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے، چھوڑتا نہیں، ان کو کرتا رہتا ہے۔ فاجر کسے کہتے ہیں؟ گناہ کبیرہ کرتا ہے اصرار کے ساتھ اور اس پر وہ جری بھی ہے، کوئی شرم و حیا بھی نہیں، کھلم کھلا کرتا ہے، کوئی جھجک نہیں، تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں فاجر۔ یہ ہو گئی فقہا کی اصطلاح۔ لیکن قرآن کریم میں اکثر جگہ جو فاسقین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے کافر۔ وہ جو میں نے اصطلاح بتلائی ہے وہ فقہا کی ہے، قرآن کی نہیں ہے، وہ فقہا کی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی اصطلاح کیا ہے کہ وہ اکثر جگہ جب فاسقین یا فاسقون بولتا ہے تو اس سے مراد کافر ہی ہوتے ہیں، یہاں بھی کافر ہی مراد ہے، اور گمراہ نہیں کرتا اس سے مگر فاسقوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کون ہے کافر لوگ؟ ان کی کچھ صفات بیان کر دی۔ وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے مضبوط ہو جانے کے بعد۔ ایک ہوتا ہے عہد اور معاہدہ۔ معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جو دو لوگوں میں یا دو فریق میں طے ہو جائے۔ اور میثاق کسے کہتے ہیں؟ وہ معاہدہ، وہ معاملہ جو دو فریق یا دو آدمیوں میں طے ہو جائے،
قسم کے ساتھ اس کو پختہ بھی کر لیا، تو ایسے معاہدے کو کہتے ہیں میثاق۔ اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی نشانی کیا بتلائی؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سا وعدہ ہے؟ ایک تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اور انسانوں کو بنانے سے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ان سے سوال کیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ خصوصیت کے ساتھ یہاں یہود اور بنی اسرائیل مراد ہو۔ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور ان کو ایمان لانے کے لیے کہا، تو کوہ طور کو، تمام یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کرا اور کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر ہوا میں، فضا میں لٹکا دیا اور کہا کہ ایمان لاؤ، اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ اس وقت آپ سوچو یہودیوں نے کتنا زبردست وعدہ کیا ہوگا، کیونکہ موت اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اوپر سے ڈال دیا جائے گا، اس کے نیچے دبا دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد انہوں نے وعدہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹا دیا، پہاڑ کوہ طور اپنی جگہ آ گیا۔ جب وہ ہٹ گیا، یہودیوں نے پھر انکار کرنا شروع کر دیا، پھر توریت کے مطابق عمل نہیں کیا، یا پھر یہ مراد ہے کہ یہودیوں نے یہ وعدہ توڑ دیا۔ تو عہد توڑنے کا مطلب یہ تو عام ہے، ہر انسان کا اس سے تعلق ہے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح سے لیا تھا، اور دوسرا خصوصیت کے ساتھ یہاں یہود مراد ہے، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے پختہ ہو جانے کے بعد۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس کو جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ بھی فاسقوں کی نشانی ہے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جس کے ملانے کا حکم دیا، کیا ہے وہ چیز؟ رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو تعلق اور رشتہ ہے اس کے جوڑنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ان یوصل سے مراد ہے انسانوں کا دوسرے انسانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو جوڑنے کا حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو۔ یہ ہے، اگر کسی کا کوئی حق ہے تو اس کا حق نہ مارو، اس کا حق پورا ادا کرو۔ یہ ہے رشتہ داری جوڑنا۔ کسی کا ناجائز نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، یہ ہے دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑنا۔ تو ان یوصل بہ، ما امر اللہ بہ ان یوصل سے مراد ہے رشتہ، چاہے وہ انسان اور اللہ کے درمیان میں ہو، اور چاہے انسانوں کا آپس میں جو رشتہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیونکہ جو آپس میں رشتے ہیں انسانوں کے، جن کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں، اگر اس کو ادا نہیں کریں گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ اب آپ دیکھیے، جن ممالک میں حقوق العباد ادا نہیں کیے جاتے، جن ممالک میں نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے، نہ جان کا احترام نہ مال کا احترام، وہاں امن و امان نہیں ہے، وہاں کے لوگ خوش نہیں ہیں، پریشان ہیں۔ اور جن ممالک میں یہ دو چیزیں ہوتی ہے، خاص طور سے حقوق العباد، وہاں بڑا سکون ہوتا ہے۔ جہاں لوگوں کی جان کا بھی احترام ہوتا ہے، مال کا بھی احترام ہوتا ہے، وہاں بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رشتہ داری کو جوڑنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اس سے زمین میں امن آئے گا۔ ان یوصل ویفسدون فی الارض، ویفسدون کا جو جملہ آیا ہے وہ اسی لیے بعد میں لایا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بتانے کے لیے کہ زمین میں جو فساد ہوگا وہ حقوق العباد کو ادا نہ کرنے سے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین بھی ناحق غصب کر لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہاں تو پورے پلاٹ کے پلاٹ، مکان کے مکان غصب کر لیے جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا میں عذاب ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے۔
جن ممالک میں حقوق العباد کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں ماشاءاللہ امن و امان ہی ہے. آپ بہت سارے غیر مسلموں کے ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا ہی کہا کہ اگر حقوق العباد غیر مسلم ادا کریں گے تو وہاں امن نہیں ہوگا. ہوگا وہاں بھی، کیونکہ یہ ان اعمال کی خصوصیات ہے. نہ حرام کی پرواہ ہے نہ حلال کی پرواہ ہے، کچھ نہیں. جو جس کو جہاں موقع مل رہا ہے چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اگرچہ دنیا میں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو دوسروں کی زمینوں کو غصب کرتے ہیں، جو دوسروں کے مال کو ہڑپ کر ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ناجائز دوسرے زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، طاقت کے زور پر اور منصب کے بلبوتے پر دوسرے کے مکان پر اور پراپرٹی پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، اگرچہ دنیا میں تم بچ جاؤ گے، دنیا میں تمہارے عیبوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، قیامت کے دن تم بچنے والے نہیں ہو. اگر تم روزانہ 1000 لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤ، موٹی موٹی رسیدیں کٹواؤ، تمہارے عیب اللہ کے یہاں چھپنے والے نہیں ہیں. تم اپنے لباس سے، تم اپنے چہرے سے، تم اپنی حرکتوں سے دنیا کی نظر میں اچھا بن سکتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تم اچھا اسی وقت بنو گے جب تمہارے معاملات صحیح ہوں گے، حقوق العباد ادا ہوں گے. حدیث شریف میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. وہ مدرسے والے بھی غور سے سن لے جن کو پتا ہے کہ اس کا مال حرام کا ہے، پھر بھی رسیدیں کاٹتے ہو اپنے مزے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے دکھاوے کے لیے. اگرچہ تم آج دنیا کی نظر میں، لوگوں کی نظروں میں بزرگ بنے ہوئے ہو، اللہ والے بنے ہوئے ہو، پہنچی ہوئی ہستی بنے ہوئے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس تمہاری شکل سے تم تو متاثر ہو سکتے ہیں. یہ تو ہمارا اور دنیا کا معاملہ ہے نا، کہ اگر ایک آدمی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، چہرہ اچھا بنایا ہوا ہے، ہم اس سے متاثر ہو جائے، یار واقعتاً بڑا اللہ والا آدمی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو اعمال کو دیکھتا ہے اور دلوں کو دیکھتا ہے. آج کل چندہ کرنے والوں نے بھی کوئی احتیاط نہیں رکھتے ہیں. وہ بھی جو بھی رسید کٹا رہا ہے، چلو ایک آدمی انجان ہے رسید کاٹ، لیکن ایک آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ اس کی کمائی ایسی ہے، اس کے کام ایسے ہیں، پھر بھی ان کے گھروں کی دعوتیں، ان کی رسیدیں، اور مدرسہ چلانا ضروری ہو رہا. جتنا بھی آپ چلا سکتے ہیں وسعت کے مطابق اتنا چلائیے. تو انہی چیزوں سے دنیا کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور اس رشتے کو کاٹتے ہیں جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.